السلام علیکم، میں ہوں حشمت خان خٹک اپنے یوٹیوب چینل سے۔ دوستو، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آل ویڈیو کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو بھائیو، آج دن تو بہت ٹھنڈا ہے لیکن خبریں آج بڑی گرم ہیں، اور خاص کر خان صاحب کے لیے تو بہت ہی زیادہ جو دن گزرا ہے اس کی خبریں ذرا گرم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے بات کرتے ہیں خان صاحب کا سائفر کیس پہ۔ آپ کو بتایا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ فرد جرم عائد کر لی گئی ہے۔ تو فرد جرم میں آپ کو یہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ خان صاحب کا کچھ مکالمہ ہوا تھا جج سے۔ تو خان صاحب نے پھر اپنے نان پولیٹیکل ہونے کا ثبوت دیا ہے جب ان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ 2 صفحات پہ مشتمل جو الزام تھے وہ جب خان صاحب کو پڑھ کے سنائے گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو شاہ محمود قریشی نے تو ان سے جرم سے انکار کر دیا ہے، لیکن خان صاحب ذرا ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیو بنتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی میں نے کون سا جرم کیا، میں نے تو ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے جج کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ خان صاحب مان گئے ہیں کہ انہوں نے جو جلسے میں سائفر لہرایا تھا وہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا، وہ اس چیز کو مان گئے ہیں۔ اور اب جب وہ اس چیز کو مان گئے ہیں تو کل جب دوسرے مخالف وکیل اس پہ جرح کریں گے تو وہ اس سے کس طرح پیچھے ہٹیں گے۔ خان صاحب نے تو بری عدالت میں جج کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ حالانکہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جو اس نے پہلے موقف اپنایا تھا جے آئی ٹی کے سامنے، اس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا، میں نے ایک سادہ کاغذ لہرایا تھا، وہ تو میں نے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو خان صاحب ابھی بھی اگر اس بیان پہ قائم رہتے تو خان صاحب کا کیس تھوڑا سا مضبوط ہوتا، لیکن خان صاحب نے تو اعتراف جرم پہلے ہی کر لیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب لیکن خان صاحب ویسے یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، کیا پتہ وہ اس سے بھی منکر جائیں اور جج کہیں کہ جی میں نے کہا ہی نہیں ہے ایسا۔ اب دیکھیں کہ اگلی ہیئرنگ میں کیا ہوتی ہے۔ دوسرا، خان صاحب کو توشہ خانہ کے کیس میں ان کی گرفتاری نیب نے ڈال دی ہے، اور جو ہے نا عدالت نے 2 روزہ ریمانڈ دے دیا ہے ان کو۔ تو اب کئی دوست پوچھتے ہیں کہ توشہ خانہ میں تو آگے ان کو سزا ہو چکی ہے، تو جس میں سزا ہو چکی ہے تو اس میں پھر دوبارہ گرفتاری کیسے ڈل سکتی ہے۔ تو ہم نے بھی جب معلومات اکٹھی کی تو پتہ چلا کہ خان صاحب کا توشہ خانہ کا مسئلہ تو ایک ہے، لیکن اس میں کیس 2 ہیں۔ ایک کیس تو یہ ہے کہ خان صاحب نے توشہ خانہ کو سے چیزیں لوٹ مار سیل بنائی ہوئی تھی، توشہ خانہ تک لے کے ہی نہیں جاتا تھا اور اس کو باہر سے بیچ آتا تھا، اور جو ہے نا کچھ تھوڑی سی رقم جو ہے وہ خزانے میں جمع کروا دیتا تھا اور بقایا سارا لے جاتا تھا۔ تو اور دوسرا جو پھر جب اس نے یہ چیزیں بیچی ہیں، وہ ایک کیس یہ تھا، اور دوسرا کیس یہ تھا کہ جو چیزیں پھر اس نے بیچی ہیں تو اس کو اپنے اثاثوں میں ظاہر کرنا تھا۔ اب وہ اثاثوں میں کیسے ظاہر کرتا؟ تو اب جو اس نے جو اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کیا تھا، وہ کیس اب ہے۔ تو یہ توشہ خانہ کا معاملہ تو ایک ہے، لیکن اس پہ 2 علیحدہ کیس بنے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے نا خان صاحب کروڑوں کی چیز ہوتی تھی، مثال کے طور پہ ایک گھڑی لے لو، ایک پین لے لو، کوئی بھی چیز لے لو جن میں ہیرے جو ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی ہوتی ہے، کئی کروڑ کی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب اس کو توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرواتے تھے، اپنے مرضی سے بندے بلا کے اس کا لاکھوں میں اس کا قیمت لگواتے تھے، پھر لاکھوں میں قیمت لگوا کے پھر اس کا جب 20% نکالتے تھے تو وہ جا کے ہزاروں میں بنتی تھی، اور وہ کچھ ہزاروں پیسے میں خزانے میں جمع کرواتے تھے اور کروڑوں کی چیز جا کے باہر بیچ آتے تھے۔ اب یہ جو 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبر کا پیسہ تھا، یہ وہ اب اپنے اثاثوں میں تو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لازمی بات ہے، پھر جسٹیفیکیشن دینے تھی کہ کہاں سے پیسہ آیا، تو اس لیے جو ہے نا خان صاحب نے ان کو پھر اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ تو اب یہ جو خان صاحب کے اثاثہ جات کا کیس ہے، اس میں جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے، ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے نیب کی طرف سے۔ اور کل علیمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، وہ کیس کے سلسلے میں وہ گئی تھی، تو پھر وہ جیل سے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کے طرز پہ مطلب پھانسی گھاٹ تک لے جایا جا رہا ہے، اسی راستے تک لے جایا جا رہا ہے۔ علیمہ خان بیچاری بہن ہے ان کی، ان کے لازمی بات ہے، بہنیں سب کی بہت
وہ بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں، تو علیمہ خان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ خود ایسے بیان دے رہا ہے کہ لازمی بس سائفر کا معاملہ کی جو سب سے بڑی سزا ہے وہ تو پھانسی کی سزا ہے، سزائے موت ہے، جو وہ بھی ہو سکتی ہے اس کو۔ اور خان صاحب خود بھری عدالت میں مان رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا مطلب سائفر کو لیک کیا ہے، سائفر کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا بے نقاب کیا سازش کو، حالانکہ کوئی سازش وازش نہیں تھی، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے۔ اب علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم عالمی عدالتی انصاف میں جائیں گے، ہم خان صاحب سے کو سزائے موت سے بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا حق ہے، آپ جائیں کہاں تک۔ علیمہ خان یہ بھی کہا ہے کہ قاسم سلیمان اور اس کی فیملی جو ہے لندن میں کیس کرے گی خان، اور عمران خان نے اس کی پرمیشن دے دیا۔ قاسم اور سلیمان تو ٹھیک ہے، اس کے بیٹے ہیں، ان کا فیملی کون سی ہے؟ فیملی کو تو وہ چھوڑ چکا ہے، ڈیورس ہو چکی ہے جمائمہ خان کے ساتھ۔ چلیں دیکھیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں بھی کیس کریں گے۔ خدا کے لیے آپ لوگوں نے کیوں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں؟ نہ آپ لوگوں نے اگر تو کیس کرنا تھا ڈونلڈ لو کے خلاف تو یہ پورا 1 سال تو خان صاحب جیل سے باہر ہیں، جب ان کی حکومت ختم ہو گیا ہے، تو یہ پورا 1 سال میں انہوں نے ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کیوں نہیں کیا؟ اب کیس کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس کریں گے۔ خیر جنرل کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور حسین حقانی اور ڈونلڈ لو نے مل کے سازش کی ہے۔ بھائی جنرل باجوہ، حسین حقانی اور ڈونلڈ لو کوئی اکیلے سازش نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ لو تو اگر سازش کرے گا تو پیچھے